ہوں تو ایک لیتھل ایشو بن چکا ہے۔ لیتھل ایشو اس وجہ سے ہے کہ ہر گھر میں اس وقت سموک کا کوئی نہ کوئی افیکٹڈ ہے، اسپیشلی جو بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں۔ اور پنجاب میں بالخصوص پنجاب میں اگر ہم ہیں تو لاہور، ملتان، فیصل آباد، یہ جو اضلاع ہیں یہاں تو اس نے پنجابی چیز جنہوں کہتے ہیں نا نیر پھیرتا جے، سیاہ نیر پھیرتا جے۔ اب ایشو یہ ہے، یہ تو آ گئی ہے، سموک تو آ گئی ہے، کیوں آئی ہے، وجہ کیا ہے، ریمیڈی کیا ہے، پروٹیکٹیو میئر کیا لیے جا سکتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر منور صابر صاحب جو نہ صرف بین الاقوامی امور کے ایکسپرٹ ہیں بلکہ پاکستان میں جب سموک کی بات ہوتی ہے، انوائرمنٹل سائنس کی بات ہوتی ہے، مصنوعی بارش کی بات ہوتی ہے، فاؤنڈر بیٹھے ہیں جنہوں نے آئیڈیا دیا تھا مصنوعی بارش کا، تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ بے تحاشا ورک کیا ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو ایکنالج کرتی رہی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے، لیکن رزلٹ آپ کے سامنے جو باہر ہے وہ بڑا پریشان کن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ ڈاکٹر صاحب ایک عام دیکھنے والا یہ جاننا چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تعداد اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، میری طرح کے لوگ ہیں بس جو دیکھ لیا اس کو سمجھ لیا، فوگ میں اور سموک میں کیا فرق ہے؟ اس وقت جو باہر چیزیں جو باہر ماحول ہے جو دھندلا دھندلا میں نظر آ رہا ہے کہ میری طرح کا آدمی ہوگا کہ جی دیکھو جی ٹھنڈ آنے لگی ہے، آ گئی ہے، فوگ آ گئی ہے، اس کو کیسے یہ سمجھایا جائے یہ سموک ہے؟ فوگ اور سموک کا تو پہلے ذرا فرق بتائیں۔ دیکھیں بڑی سادہ بات ہے، جو فوگ ہوتی تھی نا جسے ہم دھند کہتے ہیں جی سر، وہ آپ سمجھ لیں کہ بادلوں کے بننے کا پروسیس جو ہے وہ بالکل زمین کے نیچے ہمارے سامنے آ جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ صاف ہوتا تھا، واٹر ویپر ہو، ہوا کا بھارا ہونا اسے آپ کہیں یا ڈینس کہیں۔ اب اسی فوگ کے اندر وہ جو آلودہ یعنی بادل بنے ہوئے ہیں، وہ بادل بننے کی وجہ ٹھنڈ نہ ہو بلکہ وہ دھواں، وہ آلودگی، وہ ڈسٹ پارٹیکل جو اس کے اندر شامل ہو کے، جو آپ نے لیتھل ورڈ یوز کیا بالکل اپروپریٹ کیا ہے، وہ پھر ایک زہریلی گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کو سموک کہتے ہیں۔ یعنی سموک اور فوگ کے لفظوں کو ملا کے یہ لفظ بنا ہے جسے سموک کہتے ہیں۔ سموک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت ساری ہیں۔ مثال کے طور پہ جو روزانہ کی بنیاد پر نیچے سے جو ہم مواد فضا میں پھینک رہے ہیں، اب لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ جو دھواں چھوڑ دیا گیا اس نے گریجولی اوپر کی طرف جانا ہے، جب خاص طور پہ دن کا وقت ہوگا۔ آپ کی ٹرانسپورٹیشن اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں یہ نا کلیئر کر دوں، مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ آپ ستم ظریفی ہے، جس طرح آپ نے لیتھل صورتحال کہا، میں کہوں گا لیتھل حالات بھی ہیں کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے کو 2000 روپے جرمانہ ہے، لیکن اگر اسی کی موٹر سائیکل دھواں دے رہی ہے جو سب کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے لیے کوئی جرمانہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اسی طرز، اچھا پھر جرمانہ نہ کریں، لاہور شہر کے اندر 70-100 پوائنٹس ڈیزیگنیٹ کر دیں جہاں پر گاڑی بند ہو، وہ کار ہے، وہ رکشہ ہے، اس کو اس ورکشاپ کا پتہ دے دیا جائے اور وہ پیسے جو ہیں اس کی جیب سے نکال کے وہ مکینک کو دے دیے جائیں، اس گاڑی کی ٹیوننگ کر دی جائے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک گاڑی والے کا چلان کرتے ہیں، آپ نے 5000 کا کر دیا، وہ افورڈ کر سکتا ہے، حسل بسل کا شکار ہے، وہ پھر اسی طرح رہے گا۔ اس سے بڑا سورس جو ہے نا وہ آپ کی ٹرانسپورٹیشن والی بسیں اور ٹرک ہیں جو آپ کے شہر کے گرد و نواح میں گھومتے ہیں اور رات کے 12 بجے کے بعد آپ کے شہر میں انٹرس ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری چیز اس میں پھر آپ کے بھٹے ہیں۔ اب یہ میں نہیں کہوں گا کہ کسان جو باقیات جلاتے ہیں وہ حصہ نہیں ڈالتے، وہ بہت تھوڑا حصہ ہوتا ہے۔ ایک بھٹا 24 گھنٹے میں 100 ایکڑ سے زیادہ گندی آلودگی فضا کے اندر پھینک رہا ہے۔ ایک بھٹا مطلب میں آپ کو وہ کیپشن دے دوں گا ساتھ، آپ اس کو چلائیں تو پھر اندازہ کریں۔ مثلا دیکھیں نا، آپ نے ایک سوکھی لکڑی جلائی، ٹھیک ہے، وہ آگ پیدا کرے گی اور اس کا دھواں ہوگا سفید کلر کا۔ جو ہے نا بھٹوں والے، یہ گندی نسل کا کوئلہ جلاتے ہیں جس کے اندر موائسچر ہوتا ہے۔ اب جب آپ گیلی لکڑی کو اگر جلائیں گے تو پھر گندا دھواں پیدا، اچھا وہ تو یہاں تک کرتے ہیں کہ گرد و نواح سے کوڑا کرکٹ شاپر وغیرہ اٹھا کے وہ بھی اس میں پھینک دیتے ہیں جو پھر بہت بھدا۔ اور لیتھل کا میں ایک جواب انڈیکیٹر دے دوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اگری میں سے کرتا ہوں، جو عالمی ایجنسیاں ہیں
وہ کہتی ہیں لاہور اور دلی جیسے شہر میں 24 گھنٹے سانس لینے کا مطلب ہے کہ آپ 30 سے 40 سگریٹ کے برابر دھواں اپنے لنگز میں اتار رہے ہیں. اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ دھواں سگریٹ کے دھوئیں سے کئی گنا لیتھل ہے، کیونکہ اس میں صرف ٹوبیکو جلتا ہے، اس میں پتہ نہیں کتنے زہریلے مادے ہیں. 25 سے 30 سگریٹ کا دھواں، 30 سے 40 سگریٹس کا دھواں آپ انہیل اور ایکسیل کر رہے ہیں. اسی کی بنیاد پہ میں نے یہ بات کہی تھی 3.5 سال پہلے، تو الجزیرہ اور امریکن یونیورسٹی نے لاسٹ ایئر کہی تھی کہ دلی لاہور جیسے شہروں میں زندگی گزارنے کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایوریج لائف ہے نا وہ 7 سے 8 سال کم ہونا شروع. اس وقت تو انٹرنیشنل میڈیا یہ کہہ رہا ہے نہیں کہ لاہور میں نہیں، وہ پچھلے سال سے کہہ رہا ہے. اچھا پچھلے آج کل پھر وائرل ہے. ہاں ہمیں پھر جب یہ ایشو آتا ہے ہمیں سنائی نہیں دیتا. اور میں مزید بات بتا دوں کہ دیر از مور ٹو کم. ابھی سموگ ڈاکٹر صاحب آنی ہے، ابھی آنی ہے. اچھا وہ اب چونکہ میرے آپ کہہ لیں کہ شب و روز ہی اس کام میں گزرتے ہیں، تو لوگ جب افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو اپنی وہ پریڈکشن یا فور کاسٹ پہ ہوتا ہے کہ یار میں نے تو پہلے کہہ دیا تھا، اس لیے مجھے نہ اتنا افسوس ہوتا ہے نہ اتنی حیرت ہوتی ہے، چونکہ میں نے مطلب آپ انسانوں کو چھوڑ دیں. میں پھر وہ آپ کو تصویریں دے دوں گا. نیم کا پودا جسے آپ نیم اردو میں کہتے ہیں، یہ جنوری کے مڈ تک یا اینڈ تک اس کے پتے ڈیڈ ہو جائیں گے. یہ لاسٹ ایئر ہوا تھا، میں تصویریں آپ کو دے دیتا ہوں. سو اس سے جب پودے اثر انداز ہونا شروع ہو گئے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ انسانوں کا کیا حال ہوگا. تاکہ پودے تو کاربن ڈائی آکسائڈ سی گیسز کو کنٹین کرتے. اچھا پھر یہ اگلا جو اس میں بات، نیم کے پودے کے پتے ڈیڈ ہو جاتے ہیں، دیگر کے بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے بالخصوص ڈیڈ ہو جاتے ہیں. اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اس شہر میں آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. تو آپ کی وہ فضا، وہ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ تو چلا دیتے ہیں جی 1600 ہو گیا 1700 ہو گیا. وہ کیسے ہوتا ہے میں آپ کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ CO2 بھی پھر فضا کے اندر معلق ہے جو ویسے ان درختوں نے کھا جانی تھی. اچھا ابھی آپ نے کہا یہ ابھی مزید ہوگا، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹمپریچر گرنے پہ سردی میں زیادہ آتی ہے؟ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہی چونکہ لوگ پوچھتے ہیں پھر جو اب آہستہ آہستہ ہم یا پوری دنیا میں دیگر کام اتنے ہوتے ہیں ہم تھوڑا ڈھیٹ پن کا شکار ہوتے ہیں کہ اب لوگ نہ کالیں کر کے تو وہ تو یہاں تک اس طرح پوچھ لیتے ہیں کہ جس طرح میرے پاس کو بٹن ہے میں نے دبانا ہے تو بارش ہو جانی ہے، تو وہ اب پوچھتے ہیں. اس وقت آپ یقین کریں کہ باقاعدہ لوگوں نے تنقید کی تھی. حال یہ ہے آپ نے کہا تھا گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا، آپ تھوڑا جلد بازی میں کہہ گئے. میری اس پہلی ایفرٹ کو اس وقت کے وائس چانسلر نے ریکگنائز کرنے سے انکار کر دیا تھا. وہ رپورٹروں کو کہتا تھا جی ایسا کچھ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ جو پیسے میں نے لوگوں سے اکٹھے کر کے کام کیا، مجھے کوئی سلنڈر دے دیتے، مجھے کوئی فنڈنگ دے دیتے، میں وہاں ڈیرا ڈال کے. اس کے کئی طریقے ہیں نا، اس میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نیچے ایک نا چیمبر بھٹی سی لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ خانسپور کی پہاڑیاں تھیں، ہمارے پاس 3 دن کے وسائل تھے تو ہم پھر جو کر سکتے تھے وہ کر کے آگے. یہ پریورٹی نہیں ہے. آپ پوچھ رہے ہیں وجوہات، جی سب سے بڑی وجہ نیت اور پریورٹی کی کمی ہے. میں آپ ہی کے مجوزہ ہی نہیں جو ایک آپ کا طریقہ کار ہے کہ آپ بات کو نچوڑ کرسپ کر کے کہتے ہیں. تہاڈی گورنمنٹ گرین لاک ڈاؤن لا رہی ہے، بچیاں نو چھٹیاں دے رہی ہے، ہائی کورٹ نے سر نہیں نکال سکتا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نہیں جی ہوتا ہے انگریزی کا محاورہ ہے لک بیزی ڈو نتھنگ. آپ میرے دوست بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، یہ آپ کے کرو ممبر بھی مجھے جانتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے جی ڈاکٹر صاحب کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے، آئے پتہ کیا کیا ہے جی تھے نا ڈاکٹر صاحب دے جناب ایک نا سوراخ ہو گیا، سٹ لگ گئی تو خون بہندا پیا. تسی انہوں پوچھتے ہو کی کر کے ہیں؟ وہ کہے گا میں ڈاکٹر صاحب نے نا سیب کھوا کے آیا تھی. آپ آ گئے رات کو، آپ کہتے ہیں لو جی جوس سے تھوڑا جہا گوشت سے. تہاڈا تیجا بندہ ہے وہ دھیان پہنتا ہے، وہ اتوں جا کے 100 روپے کی پٹی لیا کے نا تو سوراخ بند کر دے گا. وہ کہے گا جا لو خون وہ وگن ڈیا، وہ تسی بند نہیں کرن ڈے. سو سوال یہ ہے کہ جو کام مثلا تعلیمی ادارے بند کر دیں،
سر پارکس بند کر دیے, مارکیٹ 8 بجے ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا. اچھا پھر یہ چونکہ سیاست دنیا کا بھدا کھیل ہوتا ہے, یہ